پھر بہن بھائی ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے یہ بھی پوچھنا پڑے گا. رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، پھوپھی ماں، اچھا صرف کس کو نہیں دے سکتے؟ اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے. باقی رشتہ دار جیسے بہن بھائی ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، خالہ پھوپھی وغیرہ کو دے سکتے ہیں. خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. پھر سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تعمیرات کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے شریعت دوسرے احکامات دیتی ہے کہ تعمیرات میں اگر مال لگانا ہے تو وہ کس طریقے سے لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ الحمدللہ مفتیان کو آتا ہے، علماء کرام کو آتا ہے، وہ پھر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے خرچ ہوگا، ٹھیک ہے. تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ بھئی کسی غریب کی ہم تنخواہ دے رہے ہیں وہ ہم زکوٰۃ کی مد میں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. امام یا مؤذن کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دے سکتے. حقدار ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ان کی تنخواہ کو زکوٰۃ کو تنخواہ بنا کر نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ہاں غالب گمان ہے، مستحق ہونے کا زیادہ گمان آ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. دینی طلباء کو دی جائے گی زکوٰۃ، اور ایسے طلباء جو زکوٰۃ ڈیزرونگ بھی ہیں اور ہاں وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں لیکن دوسرے ممالک سے آ کر دین حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسافر طلباء ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے طلباء کو دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. مجاہدین کو دینا اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر علماء کو جو ڈیزرونگ بھی ہے اور محنت کر رہے ہیں، علماء کو اگر ہم اور آپ اگر اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا خیال نہیں رکھیں گے، ایسے علماء کا جو حالات جن کے صرف ان کا کام ہی دین سکھانا ہے، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو دین نکل جائے گا. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول تھا کہ اگر تم علماء کو، مدارس کے لوگوں کو، مدرسے کو نہیں دو گے تو پھر یہ علماء بھی کیا کریں گے، یہ اساتذہ کیا کریں گے؟ یہ بھی تمہاری طرح کاروبار کرنے بیٹھ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ دین کون سکھائے گا؟ آج ڈاکٹر انجینئر تو بہت سارے ہیں، لیکن بتائیے تفاسیر پڑھانے والے کتنے بنتے ہیں، حدیث پڑھانے والے کتنے بنتے ہیں؟ تو سب کا خیال رکھنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، سمجھ کر دینا چاہیے. اتنا باریک معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. قریبی مفتیان سے رابطہ کریں، دارالفتہ سے پوچھیں، اپنے لوگوں میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہر کام سے بچائے جس میں اللہ کی ناراضگی، اور ہر وہ کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا، اور اس کا حال یہ تھا کہ ان کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے چتھڑے لپٹے ہوئے تھے. وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور زقوم اور جہنم کا جو درخت ہے، کانٹوں والا، کڑوا، اور جہنم کے وہ پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب جو ہے وہ اپنے لوگ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ دو عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کرنے لگی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو بات سمجھ آئی. بہت ساری خواتین کہتی ہیں جو استعمال کا زیور ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دے رہے. تو دیکھیں یہاں پر کون تشریف لا رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اور ان کی بیٹی آئیں تو انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے، اور اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یعنی پہنا ہوا زیور ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو
تو کیا پوچھا آپ وسلم نے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے فوراً جو تھا وہ اس کے کنگن اتار دیے، اور یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، انہوں نے کہا کنگن اتار کر ہی دے دیے کہ یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ اسی طرح ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کے لیے زینت حاصل کرنے کے غرض سے بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وہ سونا چاندی محشر کے روز آگ میں تپایا جائے گا، اور لوگوں کی پیشانی، ان کی کروٹوں، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور جتایا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع رکھتے تھے۔ سب جمع رکھنے کا مزہ چکھو۔ تو جو مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہوگی۔